صہیونسٹ خاص قسم کی پالیسی اور سازش کے تحت فلسطین کے مقدس سرزمین پر امریکہ، برطانیہ، اقوام متحدہ کے پشت پناہی میں 1947 میں وہاں پر ایک ناجائز ریاست کے طور پر اس کو وہاں پر قائم کیا گیا، تاکہ مسلمانوں کی دوسری مکانی جو مرکز ہے خانہ کعبہ کے بعد سب سے مقدس ترین تمام مسلمانوں کا بالاتفاق جو سرزمین ہے وہ بیت المقدس قبلہ اول ہے. تو وہاں پر یہ جو صہیونزم کو وہاں پر بٹھا کر مسلمانوں کی جو غیرت ہے ان کو دبانے کے لیے اور سب سے اہم یہ ہے مسلمانوں کا آپس میں انتشار پھیلانے کے لیے، کمزور کرنے کے لیے یہ پالیسی بنائی گئی تھی. امریکہ، یعنی برطانیہ اور اقوام متحدہ کی پشت پناہی میں 1947 میں. لیکن اس وقت میں آپ کو بتاؤں، ہم اس ملک میں رہنے والے ہیں جسے وطن عزیز پاکستان کہتے ہیں. جب 1947 میں اسرائیل کا جو ناجائز وجود دنیا کے نقشے پر ظاہر ہوا تو اس زمانے کے وزیر اعظم نے قائد اعظم کو، اسرائیل کے وزیر اعظم نے قائد اعظم کو اپنی حمایت کے لیے فون کیا، ٹیلی گرام بھیجا. تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اس وقت یہ ٹوک اعلان کیا تھا کہ مسلمان کا بچہ مرد و زن اس تمہارے ناجائز وجود کو قبول بھی نہیں کریں گے، بلکہ قبول کرنا تو چھوڑیں بلکہ ہر ایک اپنی جان دینے کو ترجیح دیں گے. یہ قائد اعظم کا جملہ تھا. بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے قائد اعظم نے کہا تھا کہ اقوام متحدہ کو اپنی سرپرستی کا جو ہاتھ ہے اسرائیل کے اوپر اس کو اٹھانا چاہیے، نہیں تو دنیا کے تمام مسلمان مل بیٹھ کر جو اسرائیل کے وجود ہے اس کے خلاف آواز بلند کریں گے اور قدس کو آزاد کرنے کے لیے ہر ایک اپنے احتجاج کو باقاعدہ منظم طریقے پر دنیا میں چلائیں گے. لیکن یہ دنیا کے مسلمان لیڈر سمجھتے ہیں کہ قدس کی اہمیت کیا ہے، مسلمانوں کے اتفاق میں کیا پاور ہے، دشمن کی کیا اندر سے سازش ہے. لیکن شاید اس کے بعد عالم اسلام میں کوئی اور لیڈر ظاہر نہیں ہوا، بلکہ ایک امام خمینی کے نام سے بت شکن زمان کے طور پر نبض اسلام کو سمجھنے والی ایک ایسی شخصیت میدان میں آ کر اس نے اعلان کر دیا کہ اسرائیل کے وجود کو پہلے نہ تسلیم کرتے تھے اور نہ ہم آئندہ تسلیم کریں گے. اور آپ کے اس نظریے کو آپ نے اس وقت قدس کی آزادی کے لیے نعرہ بلند کر دیا اور جمعۃ الوداع کو یوم القدس کا نعرہ جب دیا تو اس وقت لوگ مذاق اڑاتے تھے. 2020 تک امام خمینی کے اس نعرے کے صرف 50% لوگوں تک اس کی آواز جو کامیابی کی آواز تھی 50% تھی. لیکن اگر آپ دیکھیں 2020 کے بعد سے ابھی انہی 2-3 سالوں میں شہید قاسم سلیمانی کے مشن نے اس آزادی قدس کے امام خمینی کے اس نظریے کو الحمدللہ ایسا بڑھا دیا. اب اس سال تک یہ نظریہ دنیا کے ہر کونے تک اس آواز کی حمایت کرنے والے اور اس پر لبیک کہنے والے اہل سنت کے تمام اکابرین کے سمجھ میں آ کر آج مسلمان حکمرانوں نے بھی اس چیز کو سمجھ کر اب وہ 80 سے 50 سے لے کر الحمدللہ اب یہ 80% تک یہ نظریہ دنیا میں کامیاب ہوا ہے. اسی لیے تو رہبر نے فرمایا تھا الیس الصبح بقریب. اب میں نے تو بہت پیریڈ ٹائم دیا تھا، لیکن اب رہبر یہ فرماتے ہیں مجھے چند ہی سالوں میں اسرائیل کا وجود مٹتے ہوئے روئے زمین سے یہ جو خواب تھا خواب میں ملتے ہوئے مجھے نظر آ رہا ہے. تو عزیزان محترم آپ یہ دیکھیں امریکہ کے جو تسلط تھا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے اور مشرق وسطی میں انقلاب پیدا ہوا ہے. یہ امام خمینی کے اس الہامی تصویر اور اسلامی تصور کا جو نقشہ تھا وہ آج کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں پچھلے ہفتے میں اسلامی سربراہوں کے ایک خفیہ میٹنگ ہو گئی ہے. معاشی طور پر سیاسی طور پر امریکہ کو کس طرح سے تنہا کرنا ہے، اس کے نتیجے میں معاشی پالیسی کے تحت ایک ایسا فنڈ ایک ایسا ادارہ قائم کرنے پر متفق ہوا ہے جسے خصوصاً ایشیا میں جس کو آپ شاید
ہمارے بہت سارے سمجھنے والے یہی ہوں گے IMF کی وجہ سے جو ملکوں کے اصل جو چیز تھی وہ ختم کر کے معیشت پر قبضہ کر کے برباد کرنے کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا معاشی پالیسی کے لیے، اب IMF کی جگہ پر اب AMF آ کر انشاءاللہ معاشی جو تسلط ہے امریکہ کا وہ بھی ختم کر دے گا۔ وہ کیا نام ہے؟ AMF، IMF نہیں AMF، یعنی ایشیا، اور ایشیا کے بارے میں ایک کوارڈینیٹر جو اس کی پالیسی ہے اس کے تحت ایک فنڈ جمع کر رہا ہے، جس کے تحت سے امریکہ کے جو ڈالر کی جو دنیا میں جو ریشو تھا جو اس کا آگے بڑھنے کا، یا جب تک کاروبار ڈالر میں نہ ہو جائے، خصوصاً تیل کا معاہدہ جو سعودی عرب کے ساتھ امریکہ نے کیا ہوا ہے کہ تیل امریکی ڈالر میں ہی دنیا میں کاروبار ہوگا، اب اس تسلط کو ختم کرنے کے لیے AMF کا جو ادارہ بھی قائم ہوا ہے تاکہ معاشی طور پر بھی امریکہ تنہا ہو جائے، سیاسی طور پر بھی اب رہبر معظم کے اس پالیسی کے تحت نظریہ قدس نے وہ کام کر دیا ہے، امریکہ آج تنہا ہو گیا ہے اور خود اسرائیل کے اندر سے امریکہ کے خلاف بھی اور اسرائیل کے وجود کے خلاف بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ لہذا علیہ الصبح کے قریب وہ دور نہیں ہے۔ اور وطن عزیز پاکستان میں رہنے کے حوالے سے میں ایک جملہ کہوں گا، کوئی بھی پارٹی، کوئی بھی جماعت اسرائیل کو قبول کر ہی نہیں سکتے۔ جو اگر اسرائیل کے ساتھ اس قسم کا نظریہ رکھے گا وہ قائد اعظم کے بھی غدار ہے اور پاکستان کے بھی غدار ہے۔ کیونکہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں اپنے پاسپورٹ پہ یہ لکھا ہوا ہے، پاکستان کے نیشنل پاسپورٹ پہ یہ لکھا ہوا جملہ ضرور آپ پڑھیں گے، This passport is valid all countries of world except Israel۔ یہ اگر کوئی ایسا چاہتا ہے جو اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے تو پاکستان کے وجود اور قائد اعظم کے نظریے کے خلاف ہے وہ۔ لہذا عزیزان محترم انشاءاللہ ان دو اسلامی اسکالروں کے، شخصیات کے، لیڈروں کے نظریے کے تحت آج انشاءاللہ عنقریب ماضی مستقبل قریب میں اسرائیل کا وجود صفحہ ہستی سے مٹ کر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، جس کے خوشخبری رہبر نے سنائی ہے۔ اور ساتھ ساتھ عزیزان ابھی آغا صاحب بھی فرما رہے تھے آزادی چاہتے ہیں، حقوق چاہتے ہیں تو اتحاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ میری بھی ایک چھوٹی سی گزارش ہے، ایک رائے ہے، آئندہ سے یہ جو قدس کی ریلی ہے ہم اپنے وحدت کو، وجود کو ساتھ ایک ایسی اکائی میں ڈالنے کے لیے جو ہم سب کی سرپرست انجمن ہے، انجمن امامیہ آغا باقر صاحب، یہاں پر دو ہی آدمی، ہم سب کے منشور ایک ہے، ہم سب کا مقصد ایک ہے، ہمارا موضوع ایک ہے، تو یہاں پر لمبی چوڑی تحریر کرنے کے بجائے جو قرارداد پاس کر لیں اور جو تجزیہ کرنے والی جیسے آغا صاحب نے فرمایا میں اس کی حمایت کرتا ہوں، تاکہ ہمارا جو اظہار وجود ہے وہ ہو جائے اور ایک اتحاد کا پیغام اور مرکزی سطح پر جو الحمدللہ یہاں پر جو بھی تنظیم ہو، یہاں پر وحدت مسلمین ہو، اسلامی تحریک ہو، تحریک بیداری ہو، JSO ہو، ISO ہو یا DCIO ہو، جتنی بھی تنظیمیں ہیں ان تمام کی سرپرستی انجمن امامیہ کرتی ہے۔ تو آپ جو بھی حکم کر لیں، انجمن امامیہ جو بھی پالیسی دے دے، انجمن امامیہ جو بھی موضوع دے دے، جو بھی پروگرام کر لے، سب کو مشورے کے ساتھ آپ اس قسم کے جو ہمارے بہت سارے گروپ اور حزبی جو طریقہ نظر آ رہا ہے ان کو ختم کر کے انشاءاللہ آئندہ سے انجمن امامیہ کے زیر انتظام مختصر ہوگا مگر جامع۔ انشاءاللہ ہم آپ کے شانہ و شانہ ہر پروگرام کے لیے آپ کے ساتھ قدم و قدم چلنے کے لیے تیار ہے۔ مرد آباد امریکہ، مرد آباد اسرائیل۔ بہت بہت شکریہ، السلام۔